اچھا، ڈسٹریکٹرز انالیسس کو ہم ایک تو کہا کہ جی ڈسکریمنیشن انڈیکس کا جو فارمولا ہے اس کو اپلائی کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس طرح سے ہم انالائز کر لیتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جب ہم ان رسپانسز کو شیٹ پہ ڈالتے ہیں۔ اس ٹیبل کو ذرا دیکھیں آپ، اس کو میں نے یہ جو 1 2 3 4 ہیں یہ آپ کی کوسچنس ہیں یا اسٹیٹمنٹس ہیں یا اسٹیمس ہیں، اور یہ جتنا 1A اور 1 جو یہ D جو 2D لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ 1 تھی اس کا رسپانس A والا کریکٹ تھا، جو آپ کی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ تھی اس کا D والا کریکٹ تھا، اور 3 جو تھی اس کا B والا کریکٹ تھا، اور سو آن۔ اب آپ اس ٹیبل کو دیکھیں، میں نے اس کو 2 پارٹس میں کر دیا ہے۔ یہ جو آپ کا ریڈ والا ہے ایریا، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے لو سکوررز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ کے ہائی سکوررز ہیں۔ اب آپ اس کو ایک نظر بھی اگر دیکھیں جسٹ، تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اسٹیم نمبر 1 ہے اس کا کریکٹ آنسر A ہے، تو ہائی گروپ میں تو 3 لوگوں نے A کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لو گروپ ہے اس میں صرف ایک ہمیں آیا ہے یہ آنسر۔ آبویسلی یہ جتنے بھی میں یہ لے کے آئی ہوں ایگزامپلس آپ کو دے رہی ہوں، یہ امیجنری ہیں، یہ سمپشنس ہیں، دیز آر ناٹ ریئل، لیکن اگر آپ جو ریئل والوں کی بھی جب شیٹس اور اس طرح کے اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ آلموسٹ یہی ہوں گے، کیونکہ اسی سے ہیلپ لے کے یہ چیزیں بنتی ہیں نا، جو اسمپشنس بھی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ اسی طرح سے ڈی والے کو دیکھیں، سیکنڈ والے کو، اس کا کریکٹ آنسر کون سا تھا؟ ڈی تھا۔ اب اس میں کیا ہے جی کہ انہوں نے ہائی لیول والوں نے بھی 2 نے ڈی کو اٹھایا ہوا ہے اور لو والوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ اگین اس میں کوئی زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو اٹھائیں گے نا، دیکھیں گے اس کا ڈسکریمنیشن لیول، اگر آپ سپوز فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈسکریمنیشن لیول پھر 0 آئے گا، اور اس میں آپ پہ دیکھیں گے کہ سملر سی اسٹیٹمنٹ بالکل پوزیشن آ رہی ہے کہ 2 نے وہ پک کیا ہوا ہے کریکٹ آنسر، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، اور جو رانگ بھی پک کیے ہوئے ہیں وہ ڈسٹریکٹرز وہی والے ہوئے انہوں نے پک کیے ہوئے ہیں، سی کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا ہوا۔ اسی طرح 3 میں آپ چلے جائیں، اسٹیم 3 یا اسٹیٹمنٹ 3 یا کوسچن 3، اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ بی ہے، اور ادھر آپ دیکھیں کسی نے بھی بی کو پک نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، کسی نے اے کو کیا ہے، کسی نے ڈی کو کیا ہے۔ اس سے کیا مطلب نکلے گا کہ آپ کے جو جب آپ فارمولے اپلائی کریں گے نا، جو جیسے آپ ڈیفیکلٹی نکالتے ہیں، ڈسکریمنیشن نکالتے ہیں، تو ساری آپ کی 0 کے قریب جائے گی، اور اس ایریے پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس ایریے پہ بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ ڈی والے کو دیکھ لیں، جو 4 والا ہے، اس کا 4 اسٹیٹمنٹ کا ڈی آپشن کریکٹ ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ہائی گروپ ہے اس میں تو آپ کے پاس 3 آ گئے کریکٹ آنسرز، لیکن آپ کے لو گروپ میں بالکل نہیں آیا۔ اس کا اگین کیا مطلب نکلتا ہے کہ آپ کا لو گروپ جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ کا جو یہ جو تھا آپ کے ادھر سے بی تھا، تو یہ سب والوں نے دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، بی ہی پک کیا ہے، اور ادھر سے بھی ایک بی آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈسٹریکٹرز جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ افیکٹو نہیں تھے، اور اس پہ ڈسٹریکٹرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اوپر والوں سے یہ پتا چلا کہ آپ کے ڈسٹریکٹرز جو تھے وہ اتنے بہت ہی زیادہ افیکٹو تھے، انہوں نے ڈسٹریکٹ تو کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں نالج ان کا بہت ویک تھا اس ایریاز میں۔ لیکن یہ جو 5th والی ہے نا اسٹیٹمنٹ، اس میں پرٹیکولرلی آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے ڈسٹریکٹرز ہیں اس میں ہمیں ڈسٹریکٹرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا جو آپ کے ہائی گروپ ہے اس کو تو بالکل ہی انہوں نے کوئی ڈسٹریکٹ کیا ہی نہیں ہے، وہ سیدھے بی کو کلک کرتے چلے گئے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو پھر آپ کی یہ جو ہے یہ جو 6 والی ہے، اسی طرح سے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جو اگر سی کریکٹ ہے تو اس میں آپ کے انہوں نے 3 نے سی کو اٹھایا ہوا ہے، اور ادھر سے سی کو والا جو ہے نا اس نے 1 نے اٹھایا ہے۔ ہائی گروپ میں ڈسٹریکٹرز اتنے زیادہ افیکٹو نہیں رہے، لیکن آپ کے جو لو گروپ ہے اس میں ڈسٹریکٹرز نے ان کو خاصا ڈسٹریکٹ کیا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ یہ جو آپ کی شیٹ ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں تو پورا آپ کو کلیئرلی ڈسٹریکٹر ہر ڈسٹریکٹر کی اور ہر اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے، لو گروپ کا اور ہائی گروپ کا۔ اور ایک دفعہ میں اس کو ویسے تو اس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہائی گروپ کیا ہوتا ہے، لو گروپ کیا ہوتا ہے، لیکن جسٹ ٹو ریمائنڈ یو پھر میں اس کو کر دوں کہ آپ نے جب اپنے
ٹوٹل آپ کا سکور تھا، آپ کے ٹیسٹ کا جو ٹوٹل سکور تھا، اس کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا تھا ہائی سکوررز میں اور لو سکوررز میں، اس کو ارینج کرتے ہوئے آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ یہ ہمارے ہائی سکوررز ہیں اور یہ ہمارے لو سکوررز ہیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس ہائی سکوررز اور لو سکوررز آ گئے تھے. تو اس طرح سے آپ کو جب آپ شیٹ پہ ڈالتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان کے رسپانسز کو پتہ چلتا ہے کہ کس ڈسٹریکٹر نے کتنا افیکٹولی کام کیا ہے.